بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ تمام حمد و ثنا، تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور کروڑوں درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پر، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے آل و اصحاب پر اللہ کی رحمتیں اور سلامتی نازل ہو۔ اس کو بند کر۔ حمد و صلات کے بعد الحمدللہ آج ہم سید الشہداء امیر طیبہ کاشف الکربات الذاب عن وجہ رسول اللہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہ اس کے سلسلے میں جمع ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے 10 چچا تھے، جن میں سے 2 نے اسلام قبول کیا۔ ایک حضرت عباس بن عبد المطلب اور دوسرے حضرت حمزہ بن عبد المطلب۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنی محبتوں کا کئی بار اظہار کیا، اور آپ کو حضرت امیر حمزہ سے بڑی محبت تھی، بہت زیادہ الفت اور چاہت کا تعلق تھا۔ حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عمر کے لحاظ سے 2 سال یا 3 سال پہلے پیدا ہوئے، اور عمر کا یوں زیادہ فرق نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم یہ جو چچا ہیں، اسلام میں ان کی بہت زیادہ خدمات ہیں۔ جنگ بدر کا معاملہ ہو یا غزوہ احد کا معاملہ ہو، یا پھر خانہ کعبہ میں جا کر بیت اللہ کے سامنے کفار کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر نماز ادا کرنے کا معاملہ ہو، حضرت امیر حمزہ ہمیں اس میں پیش نظر آتے ہیں۔ آپ کا نام تو حمزہ ہے، لیکن آپ کی جو کنیت ہے وہ ابو یالا یا ابو عمارہ، 2 آپ کی کنیتیں ہیں۔ عرب کے لوگ کنیت رکھا کرتے تھے، جس طرح حضرت ابو بکر، ابو ہریرہ، یہ ساری کنیتیں ہیں۔ ام ہانی، عورتوں میں بھی کنیت ہوا کرتی تھی، ام عبداللہ، ام سلمہ۔ تو یہ ان کے ہاں کنیت کا معاملہ ایک بطور فخر کے بھی ہوتا تھا اور پہچان کے طور پہ بھی ہوتا تھا، اور اس میں کبھی ان کی تعریف کی بات بھی ہوتی تھی۔ تو خیر، عرب کے لوگ کنیت رکھا کرتے تھے۔ اسی نسبت سے کئی لوگ عرب کے علاوہ عجم کے لوگ بھی اپنی کنیت رکھتے ہیں۔ بہت سے صحابہ تو اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، البتہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اپنے نام سے مشہور ہیں۔ آپ کے القابات میں سید الشہداء ہے، اور اسد اللہ ہے، اور اسد الرسول ہے۔ آپ کے اسلام لانے کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے۔ آپ جب اسلام نہیں لائے تھے، اس سے قبل عرب کے جو عام نوجوان تھے، جو ان کا شوق اور مشغلہ ہوا کرتا تھا، آپ کے بھی تقریباً وہی مشغلے تھے حضرت حمزہ کے۔ نیزہ بازی کرنا، شمشیر زنی کرنا، یعنی تلوار جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ اس میں مہارت حاصل کرنا، اور گھومنا پھرنا، آؤٹنگ آج کل کہتے ہیں نا، جیسے گھومنے جانا کہیں جنگل میں ادھر ادھر پرفضا مقامات پر،
یہ بھی آپ کا مشغلہ تھا، اور شکار کرنا بھی آپ کا مشغلہ تھا۔ تو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن کیا ہوا، یہ شکار پہ گئے ہوئے تھے، یہاں پیچھے مکے میں ایک مقام پر ابو جہل نے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے ہیں۔ تو ابو جہل نبی پاک علیہ السلام سے انتہا درجے کا بغض رکھنے والا، یہ یاد رہے کہ ابو جہل کا کوئی تعلق رشتہ داری ایسی نہیں تھی قریبی، بعض لوگ چچا کہہ دیتے ہیں، وہ ابو لہب تھا، ابو جہل نہیں تھا۔ تو خیر ابو جہل کے دل میں بڑا بغض بھرا ہوا تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ ہر امت میں فرعون ہوتا ہے، میری امت کا فرعون ابو جہل ہے۔ تو ابو جہل جو ہے وہ نبی پاک علیہ السلام کو ستاتا رہتا تھا، تنگ کرتا تھا، آوازیں کستا تھا، اور کوئی موقع نہیں جانے دیتا تھا۔ یہاں اکیلے میں دیکھا تو اس نے نبی پاک علیہ السلام کو پہلے تو برا بھلا کہا اور سب و شتم کیا، طعن و تشنیع کی، اور اس کے ساتھ ساتھ اس نے ہاتھ بھی اٹھایا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کو زخمی کر دیا۔ یہ منظر ایک کنیز دیکھ رہی تھی اس علاقے میں۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شکار سے واپس آئے، ابو جہل یہ کاروائی کر کے خانہ کعبہ میں آ کے بیٹھا ہوا تھا اپنے دوستوں کے پاس، اور وہاں لوگوں کو اپنا قصہ سنا رہا تھا کہ میں نے بڑی بہادری کا کام کیا، اور آج میں نے جو ہے وہ ایسا ایسا کیا ہے۔ حضرت حمزہ واپس آ رہے تھے، بڑے خوش تھے کہ بہت شکار کر کے آئے۔ وہ کنیز راستے میں ملی اور اس نے کہا، جس نے دیکھا تھا، آئی وٹنس جو گواہ تھی، اس نے کہا کہ حمزہ تم بڑے خوش نظر آ رہے ہو، آج تمہارے بھتیجے کے ساتھ ابو جہل نے ایسا ایسا کیا ہے۔ تو وہ غصے میں، آپ کو غصہ آ گیا، اور آپ اسی غصے کے ساتھ گھر جانے کے بجائے کمان ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا، سیدھے گئے حرم میں۔ پہلے تو آپ طواف کیا کرتے تھے، لیکن آج طواف بھی نہیں کیا، اور ابو جہل کے پاس پہنچے، سیدھا جو بیٹھا ہوا تھا مجمع میں، اور آتے ہی کمان اس کے سر میں مارنا شروع کر دی، اور کہا کہ تو نے میرے بھتیجے کے ساتھ ایسا کیا، سن لے، انی علی دینی ہی، میں بھی اسی کے دین پر ہوں، میں نے بھی اسلام قبول کر لیا۔ اچھا، یہ جوش جذبے میں کہہ دیا تھا آپ نے، حضرت حمزہ نے جوش میں آگے کہہ دیا میں بھی اس کے دین پہ ہوں، تو جو کرنا چاہتا کر لے، تو کیا کر سکتا ہے؟ اور آپ نے اس کو جو نہ مارا۔ ابو جہل کے جو ساتھی تھے وہ انہوں نے چاہا کہ حضرت حمزہ سے قتال کریں، لڑائی کریں، لیکن ابو جہل جانتا تھا کہ حمزہ کتنے بہادر ہیں اور ان کا یہ کام نہیں ہے کہ حمزہ سے لڑ سکیں۔ تو ابو جہل نے فوراً کہا کہ بھئی مجھ سے غلطی ہو گئی، اپنی قوم والوں سے کہا میں نے واقعی یہ عمل کیا ہے، میں نے پیٹا ہے اور میں نے جو ہے وہ سب و شتم کیا، میری غلطی ہے۔ اس نے اپنی غلطی اس وقت مانی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کی محبت میں یہ عمل کر لیا۔ گھر گئے، حضرت حمزہ بڑے بے چین ہو گئے، یہ میں نے کیا کر دیا، اپنے باپ دادا کا دین ایسے میں نے کہہ دیا کہ میں نہیں ہوں اس دین پہ، اور یہ نیا دین میں نے اس کا اعلان کر دیا۔ ساری رات بڑے بے چین ہو کے گزاری۔ صبح ہوئی، سیدھے نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں گئے اور جا کے پورا واقعہ سنایا، اور کہنے لگے کہ میں بڑا تشویش میں ہوں، بڑا پریشان ہوں، آپ میری رہنمائی کریں، آپ رہنمائی کریں کہ میں کیا کروں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ان کے لیے دعا فرمائی اس موقع پر، اور آپ علیہ السلام نے اسلام کی تعلیم ان کو پیش کی، اسلام کیا ہے، کھول کر ایک مرتبہ پھر بیان کیا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کہنے لگے آپ گواہ ہو جائیں، میں سچے دل سے کلمہ پڑھ کے اسلام میں داخل ہوتا ہوں۔ یہ آپ کے اسلام میں داخل ہونے کا واقعہ ہے۔ حضرت حمزہ پہلے اسلام میں داخل ہو گئے تھے، اور اس کے کچھ دن کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، نبی پاک علیہ السلام حضرت ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر اپنے صحابہ کے ساتھ وہاں عبادت میں مصروف تھے۔ حضرت عمر ارادہ کر کے نکلے کہ آج میں جو ہے وہ نہیں چھوڑوں گا اور نعوذ باللہ نبی پاک علیہ السلام کو شہید کر دوں گا۔ حضرت عمر گھر سے یہ ارادہ کر کے نکلے، ابھی اسلام نہیں لائے۔ جب پہنچے نہ پتہ چلا کہ کہاں پر ہیں،
اللہ اکبر. حضرت حمزہ دروازے پہ کھڑے ہیں اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ساتھ والے صحابی سے، عمر آ رہا ہے، اگر اچھے ارادے سے آ رہا ہے تو ٹھیک ہے، اگر اچھے ارادے سے نہیں آ رہا تو آج میں اس کا کام تمام کر دوں. یہ حضرت حمزہ نے ساتھ والے سے کہا. حضرت حمزہ جب قریب پہنچے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی اندر سے تشریف لے آئے اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر قریب پہنچے. حضرت حمزہ نے اپنے ارادوں کا اظہار کر دیا، لیکن حضور تشریف لے آئے اور فرمایا کہ راستہ چھوڑ دو. میرے آقا نے حضرت عمر کا جو ہے وہ گریبان پکڑا اور فرمایا کہ اب بھی ایمان لانے کا وقت نہیں آیا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے اسی وقت کلمہ پڑھا اور آپ بھی مسلمان ہوئے، کیونکہ اپنی بہن سے بہنوئی سے قرآن کی آیتیں سن کے آئے تھے، دل نرم ہو چکا تھا. تو اب حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ میں بے شک. حضرت عمر نے عرض کی، آج کے بعد ہم چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، خانہ کعبہ میں جا کر عبادت کریں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے. 2 صفیں بنائی گئیں صحابہ کرام کی، 40 لوگ ہیں، 20 ایک طرف 20 ایک طرف. ایک صف کے آگے حضرت حمزہ چل رہے ہیں اور دوسری صف کے آگے حضرت عمر چل رہے ہیں، اور کعبے میں جا کر علل اعلان نماز پڑھی. اب جب کافروں نے دیکھا کہ حمزہ بھی ان کے ساتھ ہیں اور عمر بھی ان کے ساتھ ہو گئے، اب ہماری دال نہیں گلے گی، اب جو ہم ظلم کیا کرتے تھے وہ ظلم اب ہم سے نہیں ہو سکے گا. اللہ اکبر. جس دن حضرت عمر نے اسلام قبول کیا تھا، حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں، انتصف القوم، آج کے دن قوم آدھی ہو گئی. ابھی صرف 40 ہوئے ہیں، لیکن صحابہ حضرت عمر کے بارے میں اور حضرت حمزہ جو تھے ان کے بارے میں ان کی رائے کیسی ہے کہ یہ ایسے لوگ ہیں پورے قبیلے پہ بھاری ہیں. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں کہا گیا خاص طور پر کہ آج کے دن قوم آدھی ہو گئی، یعنی مسلمانوں کی پاور آدھی ہو گئی. حالانکہ وہ بھی جو ہے وہ ہزاروں میں تھے، مگر پھر بھی حضرت عمر کا ووٹ اس طرف چلا گیا تو ان کا پلڑا بھاری ہو گیا. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بڑی تعریفیں کی. ایک موقع پہ فرمایا، میرے چچاؤں میں مجھے سب سے زیادہ پیارے حضرت حمزہ، سب سے زیادہ مجھے محبوب حمزہ ہے. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی شان میں قرآن کی آیتیں بھی نازل ہوئیں. فَمِنْهُمْ مَنْ قَضَى نَحْبًا، وہ جنہوں نے اللہ کا عہد پورا کر دیا. یہ جو آیت ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین نے لکھا کہ حضرت امیر حمزہ کی شان میں نازل ہوئی. حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ایک لحاظ سے خالہ زاد بھائی بھی ہیں اور ایک لحاظ سے رضاعی بھائی بھی ہیں، دودھ کے ناطے بھی. کیونکہ سویبہ ابو لہب کی جو کنیز تھی، جس نے نبی پاک علیہ السلام کے پیدا ہونے پہ ابو لہب کو خوشخبری سنائی کہ تمہارے یہاں بھتیجا پیدا ہوا ہے، تو ابو لہب نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے کہا تو آزاد ہے. وہ سویبہ لونڈی کو آزاد کر دیا. ابو لہب نے حضور کے دنیا میں آنے کی خوشی منائی، اور نبی کے طور پہ نہیں، بھتیجے کے طور پر. اللہ اکبر کبیرہ. اس کا انعام کیا ملا ابو لہب کو؟ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ اس کو ہر پیر کو اس انگلی سے جس سے اس نے اشارہ کیا تھا پانی ملتا ہے، جس سے اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے. پھر بھتیجا پیدا ہونے کی خوشی منائے تو اللہ اسے اس کے عذاب میں کمی کر دے. اور جو مومن ہو، کلمہ پڑھتا ہو اور بڑی عقیدت اور احترام سے نبی کے آنے کی دنیا میں خوشیاں مناتا ہو، اللہ پاک اس سے کس قدر انعام عطا فرمائے. حضرت حمزہ آپ کی ایک صاحبزادی تھی. نبی پاک علیہ السلام کے سامنے لوگوں نے تعریف کی کہ وہ بہت اچھی ہیں، آپ نکاح کر لیں ان سے. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا، تم نہیں جانتے کہ وہ حمزہ کی بیٹی ہے اور حمزہ میرے رضاعی بھائی ہیں. سویبہ جس نے
نبی پاک علیہ السلام کو دودھ پلایا تھا، اسی کنیز نے حضرت حمزہ کو بھی دودھ پلایا تھا۔ تو ایک عورت کے دو بچے جب ایک ہی عورت کے دودھ پی لیں، اب اس کا نکاح اس کی اولاد سے نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے فرمایا کیا تم نہیں جانتے اللہ پاک نے جس چیز کو نسب کے اعتبار سے حرام کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو رضاعت کے لحاظ سے بھی حرام کر دیا۔ جس طرح نسب کے اعتبار سے رشتہ بنتا ہو، بہن بھائی کا رشتہ ہے، ماں بیٹے کا رشتہ ہے، تو جس طرح یہ نسب کے اعتبار سے حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا، اسی طرح دودھ کے ناطے تعلق قائم ہو جائے تو نکاح نہیں ہو سکتا۔ تو نبی پاک علیہ السلام نے خود فرمایا کہ حمزہ میرے رضاعی بھائی بھی ہیں، اس لیے میں ان کی بیٹی سے شادی نہیں کر سکتا۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ اسلام کے لیے کتنی قربانیاں ہیں، اسلام کے لیے کتنی زبردست قربانیاں ہیں۔ آپ نے غزوہ بدر میں بھی جہاں پیشانی کے ساتھ آپ لڑے اور بہت سارے کفار کو آپ نے واصل بجہنم کیا، اور غزوہ احد میں بھی، اور آپ کی شہادت غزوہ احد میں ہوئی۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت غزوہ بدر میں تو 70 کافر مرے، 70 قید ہوئے، لیکن پھر غزوہ احد میں 70 یا اس سے زائد مسلمان شہید ہوئے۔ اور وہ اس میں بڑی غلطی یہ تھی کہ نبی پاک علیہ السلام کی اطاعت کچھ دیر کے لیے بعض لوگوں نے ترک کر دی۔ جب اللہ کے رسول کی اطاعت ترک کر دی جاتی ہے تو پھر اس کی سزا بھی ملتی ہے۔ وہ کیسی سزا ہوئی اس وقت، اللہ اکبر، اتنا مسلمانوں کو نقصان اٹھانا پڑا کہ وہ جو فتح تھی وہ شکست میں بظاہر بدل گئی، اور کس قدر نقصان جو ہے وہ صحابہ کرام کو اٹھانا پڑا، مالی بھی جانی بھی۔ خود نبی پاک علیہ الصلوۃ والتسلیم بھی زخمی ہو گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو بڑے زخم آئے۔ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک آخری واقعہ شامل کرتے ہیں، ہمارے آصف بھائی بھی انشاءاللہ پہنچنے والے ہیں۔ کسی نے پتہ نہیں رابطہ کیا یا نہیں کیا ان سے، میں نے تو کیا تھا، ذمہ داران رابطہ کر لیں آصف بھائی سے اگر نمبر ہے تو، ویسے وہ انشاءاللہ آ رہے ہوں گے۔ وحشی ایک صحابی ہیں، ان کا نام ہے وحشی رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ جبیر بن مطعم ایک صحابی ہیں رضی اللہ تعالی عنہ، ان کے یہ غلام تھے۔ جبیر بن مطعم نے بھی ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ جبیر بن مطعم کے چچا تھے، وہ جو چچا تھا اس کا نام یہ بخاری شریف میں بھی موجود ہے، اس کا نام تھا طعیمہ بن عدی بن خیار۔ یہ اس چچا کو، جبیر بن مطعم کے چچا کو حضرت حمزہ نے بدر کے میدان میں قتل کر دیا تھا۔ تو جبیر بن مطعم کے جو غلام تھے وحشی، انہوں نے ان کو آفر کی کہ اگر ابھی جنگ ہوگی، اگر تم میرے چچا کا بدلہ لو اور حضور کے چچا کو شہید کر دو، قتل کر دو، تو تم آزاد ہو۔ یہ جو وحشی تھے نا، یہ چھوٹا نیزہ چلانے میں بہت ایکسپرٹ تھے۔ چھوٹا نیزہ ایک ہوتا ہے ہاتھ میں پکڑ کے مارا جاتا ہے، اس کو حربہ کہتے ہیں عربی میں، اس کو چلانے میں بڑے ایکسپرٹ تھے کہ تاک کے دور سے مارتے تھے، بندہ جو ہے وہ ختم ہو جاتا تھا۔ وحشی جو تھے ان کو آفر کی گئی کہ تم آزاد ہو۔ وحشی کہتے ہیں میرا جنگ سے اور کوئی مطلب نہیں تھا، خود بیان کرتے ہیں بعد میں کہ مجھے تو آفر کی گئی تھی تمہیں آزاد کر دیا جائے گا، تمہاری غلامی ختم ہو جائے گی، تم آزاد زندگی گزارو گے۔ کہتے ہیں میں اسی ارادے سے آیا تھا، لوگ جنگ میں مصروف تھے اور میں نے اپنا ٹارگٹ سیٹ کیا ہوا تھا کہ مجھے جو ہے وہ حمزہ کو شہید کرنا ہے۔ اللہ اکبر، یہ خود بیان کرتے ہیں حضرت وحشی، بخاری شریف کی حدیث نمبر 4073 ہے، اس میں حضرت وحشی نے پورا واقعہ بیان کیا، حضرت امیر حمزہ کو کیسے انہوں نے
شہید کیا۔ لوگوں نے ان سے پوچھا، بیان کرتے ہیں کہ مجھے لوگوں سے میں نے پوچھا کہ حمزہ کون ہے؟ بتایا یہ جو آگے بڑھ بڑھ کے لوگوں کا خاتمہ کر رہے یہی حمزہ ہے، جن کے آگے کافر ٹھہر نہیں رہے یہی حمزہ ہے۔ تو وحشی بیان کرتے ہیں، حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں نا اللہ پاک کی شان، جو شہید ہوئے وہ بھی صحابی، جنہوں نے شہید کیا تھا بعد میں کلمہ پڑھا وہ بھی صحابی ہو گئے۔ ایک حدیث ہے القاتل والمقتول کلاہما فی الجنہ، قاتل اور مقتول دونوں جنت میں، قاتل اور مقتول دونوں جنت میں۔ تو اس حدیث سے ایک مراد حضرت وحشی اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہما ہے۔ اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے القاتل والمقتول کلاہما فی النار، قاتل اور مقتول، مارنے والا دونوں جہنم میں۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ مارنے والا تو ٹھیک ہے، یہ جس کو قتل کیا گیا یہ کیوں جہنم میں؟ فرمایا اگر اس کو موقع ملتا تو یہ بھی مار دیتا۔ تو یہ ناحق قتل کے بارے میں کہ ناحق قتل جب ہو رہا ہو، دو پر دو لڑ رہے ہوں، تو ایک کو موقع ملا اس نے قتل کر دیا، دوسرے کو موقع نہیں ملا، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں اس کو موقع مل جاتا یہ بھی اسے قتل کر دیتا۔ تو خیر قاتل مقتول دونوں جنت میں، حضرت امیر حمزہ حضرت وحشی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت وحشی بیان کرتے ہیں کہ میں طاق میں تھا، موقع ملے، حضرت امیر حمزہ نے ایک شخص کو قتل کیا، اور قتل کر کے آپ اس کا لباس جو جنگی لباس تھا وہ اتار رہے تھے، تھوڑا جھکے، کہتے ہیں جیسے وہ جھکے مجھے کمر کے پاس ان کے جگہ مل گئی، دور سے میں نے دیکھا، کیونکہ جنگی لباس لوہے کی وہ جیکٹ ہوتی تھی وہ پہنی ہوتی تھی، اس میں موقع نہیں ملتا تھا کہاں پر جو ہے مارا جائے، تو کہتے ہیں مجھے موقع مل گیا، جیسے موقع ملا تھوڑا سا اسپیس جگہ ملی، میں نے دور سے تاک کے نشانہ لگایا تو وہ جو نیزہ تھا وہ آپ کے یہاں سے نکلا اور آپ کے اوپر جا کے جگر کی طرف پیوست ہو گیا۔ اور حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ جب پلٹ کے دیکھا آپ نے کہ مجھ پہ کسی نے وار کیا ہے، حضرت وحشی کہتے ہیں انہوں نے پھر بھی کوشش کی کہ میری طرف آئیں، ایسے تھے حضرت حمزہ، یعنی اس وقت بھی، لیکن کہتے ہیں کہ وہ کام اپنا کر چکا تھا نیزہ، اس لیے حضرت حمزہ جو تھے وہ نیچے گر گئے۔ اور حضرت وحشی کہتے ہیں مجھے عورت نے کہا تھا، جس نے ٹاسک بھی دیا تھا، کہا کہ تم نے جگر جو ہے وہ نکال کے لانا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کا سینہ مبارک چاک کیا، حضرت وحشی خود بیان کرتے ہیں، اور جو ہے وہ میں نے اس میں سے جگر جو تھا وہ نکالا اور جا کے دیا۔ اس عورت نے اس کو چبانا چاہا لیکن نہیں چبا سکی اور تھوک دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ کرام جو شہید تھے ان کی لاشیں جمع کی گئیں تو حضرت حمزہ کی لاش جب دیکھی نبی پاک علیہ السلام نے، آپ علیہ السلام زار و خطار رونے لگے، اور آپ علیہ السلام و تسلیم بار بار فرماتے تھے، اے چچا جان، اے رسول اللہ کے چچا، اے اللہ کے شیر، اے رسول اللہ کے شیر، اے تکلیفوں کو دور کرنے والے، اے رسول اللہ کے چہرے سے، رسول اللہ کے چہرے سے تکلیفوں کو دور کرنے والے۔ اس طرح کے الفاظ نبی پاک علیہ السلام کی زبان پہ جاری ہیں، اور آپ علیہ السلام زار و قطار رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں جتنا میرے آقا، ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حمزہ پہ روئے کسی کے لیے اتنا نہیں روئے، اس قدر زار و قطار روئے۔ اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے آپ کی نماز کیسے پڑھی؟ ہر لاش رکھی جاتی تھی، حضور جنازہ پڑھتے تھے، تکبیر پڑھتے تھے، اور فرماتے تھے میرے چچا کے جو ہے وہ جنازہ نہیں اٹھانا، باقی سب کے اٹھاتے رہو۔ ہر بار ان پر نماز پڑھ رہے تھے، ہر بار۔ بعض نے لکھا ہے 70 مرتبہ۔ کتنی مرتبہ؟ 70 مرتبہ نبی پاک علیہ السلام نے جنازہ پڑھا، 70 مرتبہ۔ اللہ اکبر، کتنی محبت ہے۔ اور حضرت وحشی کہتے ہیں میں تو پھر چلا گیا، آزاد ہو گیا، طائف کے علاقے میں چلا گیا، پھر وہاں کے لوگ بھی اسلام قبول کرنے کے لیے گئے۔ حضرت وحشی فرماتے ہیں کہ میں بھی چلا گیا،
پہلے تو میں ڈرا ہوا تھا کہ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا ہوگا، تو کسی نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو معاف کر دیتے ہیں جو اسلام قبول کر لیتا ہے۔ حضرت وحشی آئے، انہوں نے آ کے کلمہ پڑھا، اسلام قبول کیا۔ حضور نے ان کی زبان سے پورا واقعہ سنا، بتاؤ تم نے میرے چچا کو کیسے شہید کیا۔ اس وقت بھی حضور رو رہے تھے، اور جب واقعہ مکمل ہوا نا، میرے آقا نے فرمایا ایک کام تم نے یہ کرنا ہے، میرے سامنے آئندہ نہیں آنا، تمہیں دیکھتا ہوں تو مجھے میرے چچا یاد آ جائے۔ اس لیے نہیں کہ تم سے کوئی اب نفرت ہے، کیونکہ مومن ہو گئے، اسلام سے پہلے اسلام قبول کرتے ہی سارے گناہ معاف ہو گئے، اس لیے نہیں بلکہ اپنے چچا سے محبت کی وجہ سے، میں تمہیں دیکھوں گا تو مجھے چچا یاد آ جائیں گے۔ میرے آقا نے حضرت حمزہ کے وصال کے بعد فرمایا کہ آپ مصیبتیں دور کرتے ہیں، آپ مصیبتیں دور کرتے ہیں، آپ تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ الحمدللہ آج بھی حضرت حمزہ لوگوں کی تکلیفیں دور کرتے ہیں۔ آپ کے مزار کے پاس سے گزرنے والے تابعین اور صحابہ نے بیانات ہیں ان کے کہ ہم نے یہاں سے حضرت امیر حمزہ کی آوازیں سنی ہیں قبر انور سے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آج بھی کو گم ہو جائے نا، بزرگ فرماتے ہیں جو قافلے سے بچھڑ جائے نا اپنے حضرت امیر حمزہ کے مزار پہ چلا جائے اور ان سے جا کے کہہ کہ میں گم ہو گیا ہوں، میرے ساتھی بچھڑ گئے، فرماتے ہیں اللہ پاک حضرت امیر حمزہ کے صدقے اسے اپنے گم شدہ قافلے سے ملا دیتا ہے۔ صبح اللہ پاک ہم سب کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ کے مزار کی زیارت نصیب فرمائے۔ آصف بھائی آگے ہیں، آپ تشریف لائیں اور انشاءاللہ نعت خوانی ہوگی کنٹینیو۔ اللہ کریم ہمیں برکتوں سے مالا مال فرمائے، حضرت امیر حمزہ کا صدقہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔